अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैंप पर हमला किया गया दहशत गर्दों की जानिब से बडबेर में, जिसमें 29 अफराद शहीद हुए, 29 अफराद जख्मी हुए, 13 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। हारून साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, 29 कीमती जानें ज़ाया हुई इस वाक़े के नतीजे में। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि वर्दियां पहनकर हमलावर आते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस धोखा खा जाती हैं। इस मॉडर्न दौर में शनाख्त के लिए कोई तरीकाकार तो होना चाहिए। नहीं, शनाख्त तो बाज़ औक़ात नहीं हो सकती है। वर्दी किसी ने पहनी हुई है तो क्या हो सकता है, लेकिन ये कि सड़क तो महफूज नहीं है। इस वाक़े से ये वाज़ेह हुआ, यानी इतनी कामयाबियों के बावजूद सूरत हाल ये है कि सड़क गैर महफूज है और बॉर्डर जो है उसमें कोई सिस्टम नहीं है। अब देखिए कि एक मेट्रो पे हम 40-50 बिलियन रुपए खर्च कर देते हैं, तो ये सरहदों का मसला कब तक किसी तरह रहेगा? ये सरहदों को महफूज करना होगा। अब ये कई दिन से खबरें आ रही थी कि 20-25 हजार आदमी रोज आते जाते हैं अफगानिस्तान से। किस तरह आते जाते हैं जी? ये दो अलग अलग मुल्क हैं। बिल्कुल। तो सरहदों पे देखो, जैसे बलूचिस्तान में खंदक खोदी गई है, बाज जगह पे तार लगानी चाहिए या बारूदी सुरंगें बिछानी चाहिए। कायदे से जो आना चाहे आए जाए। जाहिर है कबाइल हैं जो सरहद के दोनों तरफ आबाद है, आने जाने पे पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, मगर पासपोर्ट से आए जाए, कोई सिस्टम हो, जरा निस्बतन आसान सिस्टम बनाया जा सकता है। दूसरा ये है कि इस वाक़े से फिर ये जाहिर हुआ कि सड़क तो बिल्कुल हर किस्म के कि ये कम हो रहा है, लेकिन देखिए उनके पीछे फोर्सेस हैं, वही फोर्सेस हैं जो कराची में है, वही ताकत है जो बलूचिस्तान में है। वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। उनका एक टारगेट है कि पाकिस्तान में बदअमनी रहे। आप मुझे बताइए कि कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पेशावर अब आएगा? ये पिछले हफ्ते किसी ने मुझसे बात की कि एक अरब इन्वेस्टर 200-300 मिलियन डॉलर पेशावर में इन्वेस्ट करना चाहता है। बड़ी मशहूर कंपनी है यूएई की। तो आप किसी से बात करें, जरा मीटिंग करा दें। तो इस वाक़े के बाद जाहिर है वो रिलक्टेंट होंगे। बिल्कुल होंगे। ये हम सब जानते हैं किसका मकसद है। इंडिया का ये मकसद है। ये कबायली पट्टी में भी वही सरगर्म है, बलूचिस्तान में भी वही सरगर्म है, कराची में, और अब तो उसकी एविडेंस है। बिल्कुल। ये देखिए, ये जंगें फौज नहीं लड़ा करती तनहा। फौज ने अपना फर्ज अदा कर दिया। हम कह सकते हैं किसी मामले में कोताही हुई, हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, हम कह सकते हैं इससे बाहर एक सिक्योरिटी की लेयर होनी चाहिए थी, ये बड़ा अहम इलाका है, बाहर ही रोका जाना चाहिए था। लेकिन एज ए होल हम जानते हैं कि फौज ने इसको डिटरमिनेटली फाइट किया है, मनसूबाबंदी के साथ फाइट किया है, जानें दी हैं, जिंदगियां कुर्बान की हैं। लेकिन पुलिस कहाँ है? सिविल इंटेलिजेंस कहाँ है? थाना कहाँ है? अच्छा हबीब साहब, आप प्रोग्राम से पहले हम शनाख्त के हवाले से जब बात कर रहे थे कि वर्दी पहने दहशत गर्दों की शनाख्त कैसे मुमकिन हो, आप इस हवाले से कुछ बात कर रहे थे। वो असला लेके आ रहे थे सड़क पे, किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में भी थे। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में रॉकेट लॉन्चर लेके आ रहे हैं।
دیکھیں جب فورسز کا اتنا زیادہ تعامل بڑھ جاتا ہے، انٹریکشن بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پر اور پھر جب ہماری مختلف فوج کے اندر بھی مختلف وردیاں رائج ہیں، فوج پھر ڈیفرنٹ فورسز کی مختلف وردیاں ہیں، تو یہ پرابلمز آتے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں کانفلکٹ زون ہوتا ہے اور وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہیں، تو بعض اوقات غلطی سے وہ آپس میں بھی بھڑ جاتی ہیں، یعنی شناخت ایک مسئلہ رہتا ہے۔ لیکن اس جدید دور میں میرا خیال ہے پاکستان کے جو مخصوص حالات ہیں ان میں ہمیں اپنی شناخت کے طریقے کچھ نہ کچھ بدلنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہم جیسے آج کل چپ سسٹم آ گیا ہے، وردی کے اندر کوئی مخصوص کوڈ لگایا جا سکتا ہے، مخصوص کوئی چیز بڑی آسانی سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی پولیس شناخت میں الگ ہو سکتا ہے، کانسٹیبلری میں الگ ہو سکتا ہے، ایف آئی اے میں الگ ہو سکتا ہے، رینجرز میں الگ ہو سکتا ہے، آرمی میں الگ ہو سکتا ہے، آئی ایس آئی میں الگ ہو سکتا ہے، آئی بی میں الگ ہو سکتا ہے۔ وہ تو 6 7 8 10 قسم کی چپس ہیں، بالکل وہ لگی ہوئی ہوں، بالکل وردی میں لگا دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں، اور پہچان کرنے والوں کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جو لگا کے چیک کیا جا سکے، دور سے ہی پتہ چل جائے، 8-10 فٹ کی دوری سے ہی پتہ چل جائے۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ اب دیکھیں کہ یہ دسمبر 2007 میں حملے ہوئے اس وقت سے ہو رہے ہیں اور وردیوں میں ہی ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے پولیس کی وردی پہن رکھی ہے، کبھی کسی نے فوج کی وردی پہن رکھی ہے، کبھی کسی نے کسی چیز کی، کبھی کسی نے کسی چیز کی۔ تو لہٰذا اس معاملے کو تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اب فوج کو اور ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس کا حل کریں۔ دوسرا اس میں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی وہ بڑی اہم تھی کہ پروبیبلی انہیں اندر سے سپورٹ تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید انہیں مسجد والے ایریا کے بارے میں بھی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی تھی، یہ بھی اندازہ تھا کہ اس وقت وہاں پہ نماز ہو رہی ہوگی اور وہاں پر ہم پہنچیں گے۔ تو یہ تو ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کسی علاقے میں رہ کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے، فون پہ بھی ایون حاصل کرنا اس طرح کی انفارمیشن بہت مشکل ہے۔ دیکھیں پھر تو لہٰذا اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے سیکیورٹی اپریٹس کے اندر کوئی ایسے مولز تو موجود نہیں ہیں جو اس طرح کی انفارمیشن ہمارے دشمن کو پاس آن کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک منٹ، اس میں سیولین بھی ہے نا، اس میں سیولین بھی ہے، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں دوسرے وہ تو دیکھیے پوری یہ برین یہ اس طرح کے منصوبے ایک آدھ دن میں نہیں بنتے، پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ کم از کم 3-4 مہینے کا کام ہے، اس سے زیادہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ایک برین واشنگ ہے، اتنے لوگوں کی برین واشنگ کی گئی، ان کی ٹریننگ کی گئی، پھر اس علاقے میں ریکی کی گئی ہوگی۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو انہیں پناہ دیتے ہیں، جو ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، وہ تو ویسے سبھی میں فرقہ واریت ہے، کچھ لوگوں میں زیادہ ہے، کہ جو اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں یہ کافروں کی حکومت ہے، یہ سارے ادارے کفر کے ہیں اور ان کو ملیامیٹ کرنا اپنا برانڈ اسلام کا۔ اور یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں، افغانستان میں بھی ہے، انہیں وہ ایران میں بھی ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی اب ہے داعش وغیرہ کا فینومینا۔ اب اس کو سوسائٹی فائٹ کرتی ہے، معاشرہ اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ 9/11 ایک ہی ہوا نا، اس کے بعد تو نہیں ہوا، 7/11 بھی ایک ہی ہوا نا۔ معاشرہ اس کی مزاحمت کرتا ہے، لوگوں پہ نگاہ رکھی جاتی ہے۔ یہ بر صغیر کی سائیکی کا مسئلہ ہے کہ معاشرہ الگ ہے، حکومت الگ ہے، اسی میں وہ سپیس ڈھونڈتے ہیں۔ یہ منصوبہ تو کسی نے بنایا، یہ انہوں نے نہیں بنایا، ان کا بس کا نہیں ہے۔ یہ منصوبہ بنانے والوں نے بنایا جو ان کی مدد کرتے ہیں، جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں۔ بلوچستان کے واقعات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کراچی کے واقعات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، راہ میں اس پہ پوری طرح سے کام ہوتا ہے۔ ایک اور بھی واقعہ ہے، وہ دیکھیے کہ 2 دن پہلے ایگزیکٹلی شیبہ احمد کو کراچی میں پکڑا جاتا ہے، جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ القاعدہ کو سپورٹ کرتا ہے پورے برصغیر میں، اور اس کو پکڑا جاتا ہے، اور وہ سابق ایئر فورس کا ملازم ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، اور ایئر فورس کی ہی ایک اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپس میں ان کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن سرٹنلی کسی نہ کسی لیول پہ یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ جب ہم اسی طرح جب ہم نے یہاں پر کچھ کوئٹہ میں ہمیں پتہ چلا کہ کوئٹہ میں جب وہاں پر ایک بڑے سیکٹیرین کلر کو مارا گیا تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ واقعات ہوئے۔ جب ہم ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پہ کچھ نہ کچھ ایکشن ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود آج بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو ان کو برین واش کر رہا ہے، جو 13-14 لوگوں کو وہ صرف یہ ہے کہ وہ قبائلی علاقے سے شفٹ ہو گیا ہوگا افغانستان میں۔ افغانستان میں محفوظ پاکٹس ہیں جہاں حکومت کی رسائی نہیں ہے، اور وہ برین واشنگ کا سلسلہ تو جاری ہے۔
وہ تو حضور ڈے 1 سے جاری ہے. جب سے یہ ملک بنا ہے, اس ملک کو نہ انڈین اسٹیبلشمنٹ نے قبول کیا, نہ بعض انتہا پسند گروہوں نے قبول کیا. وہ لیفٹ میں بھی ہیں, رائٹ میں بھی ہیں. وہی ہیں جو اس ملک میں چین. میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کو علماء کرام تھے, اور انہوں نے کہا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کو بڑا افسوس تھا کہ انہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور وہ مولانا حسین احمد مدنی کی قبر پہ جا کر روتے رہے. میں نے ان سے عرض کیا, حضور مولانا شبیر احمد عثمانی انڈیا کبھی گئے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ غالباً 52 میں ان کا انتقال ہو گیا, اور مولانا مدنی کا انتقال ہوا 59 میں. جس آدمی کا 59 میں انتقال ہوا, اس کی قبر پہ وہ شخص کیسے روتا رہا جس کا 52 میں انتقال ہو گیا؟ یہ ایک وسپرنگ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس ماحول میں اچھا نہیں لگتا. ایک صاحب نے لکھی ہے, پشتون لیڈر نے, کہ پاکستان انگریزوں کی سازش سے بنا تھا. بھائی یہ 76.5% ووٹوں سے بنا تھا, انگریزوں کی سازش سے نہیں بنا تھا. اجماع امت تھا اس کے پیچھے, اور باقی 24% ووٹ بھی اس کے خلاف نہیں تھے. 23.4% ووٹ اس کے خلاف نہیں تھے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو دیکھیے, ہمیں ایک قوم کے طور پر اس کو ریلائز کرنا ہوگا کہ کس کس کو ہمارا وجود گوارا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں کون لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں. پھر کوئی جوابی بیانیہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ معاشرہ ایک اتفاق رائے میں زندہ رہتا ہے. ہر طرح کا فکر پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب, اور بریک کے بعد بھی ناظرین ہم اس حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان ایئر فورس کے کیمپ پر حملے کے حوالے سے. حبیب صاحب, آپ اس حوالے سے کچھ میں ایک بات واضح کر دوں. وہ شیبہ احمد جس کے جو کراچی میں گرفتار ہوا, اس کے بارے میں ابھی پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب وہ اس بات کی تردید ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کا حصہ تھا. ہاں البتہ پاکستان ایئر فورس کے زیر اہتمام ایک سکول میں پڑھتا رہا تھا. تو خیر اینی ویز وہ ایک وہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا. اینی ویز لیکن وہ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا جس کے ایک رد عمل میں اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہ جو ہارون صاحب آگے بات کر رہے تھے کہ ان کے کچھ نہ کچھ سسٹم جو ہے وہ جاری ہے. میری رائے مختلف. دیکھیے نا, آپ اس بات کو ملحوظ رکھیں, انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا. اور اس کو ملحوظ رکھیں کہ افغانستان میں انہیں کیسی ڈیفیٹ اور پسپائی ہوئی ہے. انہیں کراچی میں ناکامی ہوئی ہے, ان کے لوگ پکڑے جانے لگے. بالکل چیف آف آرمی سٹاف نے نام لے کے کہہ دیا کہ را کے لوگ ہیں, را پلاننگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ پریشر آیا کراچی میں. دیکھیے عوامی سپورٹ بھی اس کے نتیجے میں حاصل ہوئی, اور کراچی میں امن ہونے لگا, اور بتہ خوری میں اور ٹارگٹ کلنگ میں, اغوا برائے تاوان میں کتنی کمی ہوگی. بلوچستان میں تازہ ترین اعداد و شمار یہ ہیں, آج میں اس پہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن یہ واقعہ ہو گیا, 200-300 مزید لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ چمن کے بارڈر پہ کسٹم کی آمدن 12 گنا بڑھ گئی ہے. 12 گنا. ابھی چیف جسٹس نے آرڈر کیا تھا تو وہاں گئے, ترخم پہ بھی بڑھ گئے, وہاں بھی بڑھ گئے. چیزیں ڈسپلن ہو رہی ہیں. تو انڈیا یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ یہ پاکستان تو دلدل میں سے نکل رہا تھا, سٹیبلائز ہو جائے؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے پلاننگ کی گئی, مزید وسائل دیے گئے ہیں, مزید تربیت دی گئی ہے, مزید ہتھیار مہیا کیے گئے ہیں تاکہ ہائی ویلیو ٹارگٹس جو ہیں وہ ہدف بنائے جائیں ایسی جگہ پہ, تاکہ وہ پاکستان کے سٹیبل ہونے کا دنیا میں جو تاثر ہو رہا ہے وہ دلدل سے نکل رہا ہے, اور سڑکیں بنیں گی, اور چین کے لیے راہدانی بنے گی, اور جناب سینٹرل ایشیا کا رستہ بنے گا. ایک اور سوال بھی ہے یہاں پر, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے, اشرف غنی کو بھی پریشر میں رکھنا ہے. تو آبویسلی یہ پلاننگ کا انڈیا میں کی گئی ہے کہ مودی گورنمنٹ کا انہوں نے کہہ نہیں دیا کہ ہم آپ کو سڑکیں بھی نہیں بنانے دیں گے چین کے لیے. کسی ملک کے اندر سڑک بنتی ہے, آپ کا کیا درد سر ہے؟ اچھا ایک چیز, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ حملہ آور آئے بھی افغانستان سے تھے, حملے کی پلاننگ بھی افغانستان سے ہوئی, اور حملے کو کنٹرول بھی افغانستان سے کیا گیا. تو کیا ٹی ٹی اے کا اس پہ کچھ رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ خود کو بڑا ڈیلیبریٹلی ماضی میں الگ رکھتی رہی ہے ٹی ٹی پی سے, اور مختلف اوقات میں جب ملا عمر زندہ تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے کہ جو ٹی ٹی پی سے ان کے فاصلے کو ظاہر کرتے تھے. لیکن سرٹنلی تھوڑے کچھ نہ کہیں گرے ایریاز تو ہوں گے, مطلب یہ ان کا کہنا اپنی جگہ, لیکن گرے ایریاز تو کہیں ہوں گے. اور خاص طور پر جب افغانستان کی اب بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک آدمی اپنی بیک وقت کئی جگہ لائلٹی رکھ رہا ہوگا, یعنی وہ خود کو
तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का भी हिस्सा कहता होगा और किसी के सामने जाके टीटीपी का हिस्सा भी बन जाता होगा। और फिर वॉर टॉर्न कंट्री है जहां पे लोगों के अखलाक के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। लोगों की बहुत तेजी से इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी वफादारियां स्विच भी कर सकते हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ ग्रे एरियाज तो एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे सिराजुद्दीन हक्कानी जो इस वक्त मुल्ला अख्तर मंसूर जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के मुआविन खुसूस अमीर हैं, उनके जो मुआविन खुसूसी हैं, वो पहले पाकिस्तान में यानी शुमाली वजीरिस्तान में थे, तो उनके बारे में इस तरह की खबरें आती थी कि बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद वो उनसे किसी न किसी दर्जे में राब्ते में रहते थे। लेकिन उसके बाद फिर अब जब राब्ता मुकम्मल तौर पे कट ऑफ हो चुका है, अब हो चुकना और कहना एक अलग बात है और अमली तौर पर किसी चीज़ का होना दूसरी बात है। मेरा ख्याल है कि ये एक मामला ऐसा है जिस पे अफगान तालिबान से भी पाकिस्तान का अगर कोई कॉन्टेक्ट है तो इन्हें उनसे बात करनी चाहिए कि जनाब आप हमें अगर कहते हैं कि हम आपके बारे में मौक़िफ़ नरम करें अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर आप भी थोड़ा सा यानी अगर जो आपके कंट्रोल्ड एरिया में तो कम से कम इस तरह ये एक दावा है मुल्ला उमर के एक बयान की वजह से हम इस पर यकीन नहीं कर सकते कि इनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम मान सकते हैं कि वो इस तरह की मंसूबाबंदी में हिस्सेदार ना हो, मगर ये पनाह तो वहीं जाके नहीं मिलती है। बिल्कुल जिस तरह ये जो सेक्टेरियन किलर्स थे इनको पनाह मिलती थी अफगानिस्तान में, तो बिला वजह तो नहीं मिलती थी ना, किसी और मुल्क में क्यों नहीं चले जाते थे? या पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह पे जाकर दूर दराज मकामात पे छुपने के बजाय अफगानिस्तान में क्यों अपने आप को कंफर्टेबल फील करते थे? तो ये मेरा ख्याल है कि ये किसी न किसी दर्जे में सपोर्ट तो मौजूद है वहां पे, और जाहिर है फिर जंगी इलाके फिर एक वार इकोनॉमी वजूद में आती है जब लोगों के मफादात इस चीज से वाबस्ता हो सकते हैं। देखिए ना कितना रुपया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे झोंका जा रहा होगा। अब जो भक्कर में एक दफा एक वाकया पेश आया था कि एक जिम्मेदार के उसमें उजरे में कहिए या क्या उसको कहते हैं बैठक में खुदकुश हमलावर जो है जी, उसने खुद को उड़ा। बाद में पता चला कि वो तो इस्तेमाल हुआ, उसे बताया गया कि ये इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ उसे उकसाया गया। तो ये तो किराए के लोग भी होते जो आदमी इस्तेमाल हो रहा था, बादों का तो मालूम के थे नवानीज जिनके नवानीज जो थे। तो ये देखिए ना पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, ये है खेल। कराची में पसपा हो गए, बलोचिस्तान में पसपा हो गए वो। पाकिस्तान पिछले हफ्ते पिछले 2-4-6 महीने में ऐसा लगा कि दलदल में से निकल रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह के और खुदा न खासा वाकयात भी हो सकते हैं। मैं उसी बात पे जोर दूंगा कि सबसे ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस पुलिस की होती है, इलाके की पुलिस की। अगर इलाके की पुलिस मुतर्रक हो, आपको डेरा इस्माइल खान जेल का वाकया याद है, पहले से बता दिया गया था, इसके बावजूद 5 या 7 गोलियां फायर की थी पुलिस ने। ये जो निकम्मी पुलिस है ना, इसके साथ वो पुलिस वही है, उसी का एक भाई फौज में जाता है ना, उसकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ है, वो एक अदारा है, वहां जवाबदेही है, वहां तरबियत भी दी जाती है, हौसला अफजाई भी की जाती है, उसका ख्याल भी रखा जाता है। अब पुलिस तो जो हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होती है, अब पख्तूनख्वा की पुलिस बेहतर हुई है, लेकिन एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ी इस मामले में। टेररिज्म के मामले में अच्छा एक कंफ्यूजन भी पाया जाता है, यानी पख्तूनख्वा की हुकूमत में टेररिज्म के मामले अभी भी 3 महीने पहले इमरान खान ने कह दिया कि इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। जानवरों से क्या मुज़ाकरात? एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर, ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स के कैंप पर हमले के हवाले से। हारून साहब, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो पेशावर के और कोहाट के इर्द गिर्द देहात है ना जी, रिंग रोड पे, इनमें हैं वो लोग जो पनाह, एक दोस्त ने भी मैसेज भेजा है, वो इन मामलात से वाकिफ हैं कि जहां उन्हें पनाह दी जाती है। अच्छा। और भी ये एक फहरिस्त बनानी चाहिए कि कहां कहां उन्हें पनाह मिलती है। मदरसे भी हैं कुछ जिन्हें पनाह मिलती है, और जब मदरसे कहा जाए तो फौरन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे 1-2%। खैर ये तो हर जरम पेशे से हमदर्दी। 1-2% मदरसे हैं। मदरसे तो ऐसे भी मैं नाम ले सकता हूँ जो भत्ता वसूल करते हैं। अच्छा। कराची के पास मदरसे ऐसे, वो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई मस्जिद में कोई आदमी चोर जाकर छुप जाए तो मस्जिद कोई खुदा न खास्ता, मस्जिद से तो ज्यादा कोई मुकद्दस जगह नहीं है। तो लोग जगहों को इस्तेमाल करते हैं। इर्द गिर्द के जो देहात है ना जी, वहां मैंने आपसे कहा था एक वार इकोनॉमी वजूद में आती है। जैसे कराची में एक क्रिमिनल इकोनॉमी वजूद में आई थी
کہ گنڈے تھے وہ سمگلنگ کرتے تھے، اسلحہ بیچتے تھے، ہیروئن لاتے تھے، منشیات لاتے تھے، قبضے کرتے تھے. تو ایک پورا نظام، جیسی بھی زندگی جس حالت میں بھی ہو، لوگ اپنے لیے رزق کے ذرائع اس میں سے تلاش کرتے ہیں. ظاہر جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں. تو ارد گرد کے جو دیہات ہیں پشاور کے اور دوسرے بڑے شہروں کے، اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں لوگ، مطلب یہ جس آبادی میں پہلے رہتا تھا، آج وہاں آ رہا تھا کہ کوئی سرچ آپریشن ہوا اور کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. تو وہ ایک مدت سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں کچھ مشکوک لوگ رہتے ہیں، تو ان کی دیہات کی تلاشی لی جانی چاہیے. اچھا، وقت کم ہے، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. الطاف حسین کی تقاریر کی میڈیا کوریج پر پابندی کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست کی گئی ایم کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں. اس حوالے سے ہم پہلے اپڈیٹس لے لیتے ہیں. ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. اشفاق، بتائیے گا آج کیا کچھ ہوا کمرہ عدالت میں؟ جی، لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جب آج کیس کی سماعت شروع کی تو سب سے پہلے وزارت داخلہ نے عدالت میں یہ جواب جمع کروایا کہ 1989 میں الطاف حسین کی جو شناختی کارڈ تھی اس کی مدت ختم ہو گئی، جبکہ 1994 میں پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو چکا تھا. تو عدالت نے یہ سوال کیا کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ الطاف حسین پاکستانی شہری ہیں یا نہیں. اس موقع پر وزارت داخلہ کے افسر نے کہا کہ الطاف حسین دوہری شہریت کے حامل ہیں. دوران سماعت الطاف حسین کی وکیل آسمہ جہانگیر نے استدعا کی کہ الطاف حسین کو سنے بغیر، یعنی ان کے وکیل کو سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ کر کے اور ان کی خبر نشر کرنے پر، تصاویر پر پابندی لگا دی گئی جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس موقع پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم صرف ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو اور ایم کیو ایم کو رگڑا لگا رہے ہیں تو یہ بات یہ بالکل تاثر غلط ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایم کیو ایم کو رگڑا لگانا ہوتا تو پھر ہم رابطہ کمیٹی کے ارکان کو بھی نوٹسز جاری کرتے، کیونکہ الطاف حسین نے ایسے بیان دیے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ را سے جا کے ٹریننگ لیں اور اسلحہ منگوا لیں اور کمانڈوز کو بھجوا دیں. تو یہ بیان پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہیں، بلکہ ریاست کے بھی خلاف ہے، اور کوئی پاکستانی شہری اس طرح کے بیان نہیں دے سکتا. تو اس معاملے پر ابھی کیس کی سماعت جاری ہی تھی تو آسمہ جہانگیر نے جو درخواست گزار تھے عبداللہ ملک، ان پر تنقید کی اور یہ کہا کہ ایسے درخواست گزاروں نے پٹیشن دائر کی ہے جس میں سے ایک عبداللہ ملک ہے جو اپنے آپ کو سول سوسائٹی کا صدر کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو گھر سے اٹھ کر آگے ہیں اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ پٹیشن کیسے دائر کرنی ہے. تو اس موقع پر عبداللہ ملک نے عدالت سے ایک منٹ کا وقت لیا اور جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آسمہ جہانگیر کو تو بیرون ممالک سے ڈالر آتے ہیں، اسی لیے ان کی سول سوسائٹی چل رہی ہے، ہمیں ڈالر نہیں آتے، ہم تو مفاد عامہ کے تحت کام کرتے ہیں. تو اس موقع پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے سے روک دیا اور ساتھ ہی ساتھ عبداللہ ملک سے یہ کہا کہ آسمہ جہانگیر سینئر قانون دان ہے، وہ اپنے الفاظ واپس لیں. عدالتی حکم پر عبداللہ ملک نے اپنے الفاظ واپس لیے. جس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے تو انہوں نے روسٹر پر آ کر عدالت سے درخواست کی کہ وہ اس حکم کو واپس لے لیں اور اس پر نظر ثانی کریں. اور کیونکہ الطاف حسین جب انہوں نے بیانات جاری کیے تھے اس کے بعد ہی انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی. اس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ الطاف حسین کا بیان حلفی عدالت میں جمع کروائیں جس میں وہ لکھیں کہ آئندہ وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے اور اپنے کیے پر وہ معافی مانگتے ہیں تو پھر عدالت نظر ثانی کے بارے میں سوچ سکتی ہے. اس پر آسمہ جہانگیر نے کہا کہ جو انہوں نے ٹی وی پر آ کر معذرت کی آپ اسی کو ہی بیان حلفی سمجھے. عدالت نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کوئی شخص آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے اور اب بہت ہو چکا ہے، اب تو ہم نے کہیں نہ کہیں سے تو کارروائی شروع کرنی ہے اور آپ آئندہ سماعت تک بیان حلفی جمع کروائیں. اور ساتھ ہی ساتھ فل بینچ نے آئندہ سماعت تک جو اپنا پہلا حکم تھا پابندی کا حکم الطاف حسین کی خبریں اور تصاویر نشر کرنے سے متعلق اس کو برقرار رکھا اور 2 اکتوبر تک بیان حلفی جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہارون صاحب، الطاف حسین صاحب کو اگر ٹی وی پر بولنا ہے تو انہیں بیان حلفی تو جمع کرانا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے جمع ظاہر ہے انہیں اس بات کی ضمانت دینا ہوگی. عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ عدالت اس بات کی ضمانت طلب کر رہی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے، اس کے علاوہ تو عدالت کچھ نہیں کہہ رہی. بالکل، یعنی فوج کے خلاف نفرت پھیلانا، اسٹیٹ کے خلاف بات کرنا، دشمن ممالک سے مدد طلب کرنا، اس پہ مجھے تعجب ہے کہ اگر اس پہ بھی اعتراض کیا جائے. یعنی ان پہ یہ ایک نقطہ ٹھیک ہے آسمہ جہانگیر کا کہ سنا جانا چاہیے. کوئی کسی کا کوئی کتنے ہی بادی النظر میں کتنی ہی بڑی غلطی کا کسی نے ارتکاب کیا ہو اس کو سنا تو جانا چاہیے، انصاف کا بنیادی اصول ہے. لیکن یہ مجھے ان کے اس بیان پہ تعجب ہے
کہ یہ آدمی اٹھ کے گھر سے آ گیا ہے اور اس نے درخواست تو کوئی بھی دے سکتا ہے. کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ الگ ہیں, بالا تر ہیں باقی معاشرے سے, کچھ برہمن ہیں اور کچھ شودر ہیں, اور عدالت کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اس سے معذرت کریں, اپنا سینئر وکیل ہیں, میں اس کی جگہ ہوتا بخدا میں جیل جانا پسند کرتا. کس بات کی معذرت؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ انہیں باہر سے پیسے ملتے ہیں؟ یہ جتنے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں سو کالڈ, یہ ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور یہ دنیا کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. بہرحال یہ تو طے ہے نا کہ الطاف حسین صاحب غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, پرلے درجے کی, جس پہ انہیں معافی مانگنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. وہ یہ گارنٹی دیں گے تو عدالت ظاہر ہے اجازت دے گی. قانون کی پاسداری کا مطالبہ کرنا غلط کہاں ہے؟ ٹھیک ہے حبیب صاحب, آپ کا کامنٹ بھی ہم لیں گے. بریک کا وقت ہوگا, بریک کے بعد ناظرین ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بہت بے چین تھے اس پر کامنٹ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو کچھ کہا وہ انتہائی غلط کہا, اس کا کسی صورت بھی دفاع کرنا ممکن نہیں ہے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, جس کی ریپرزنٹیشن اگر ان کے استعفے قبول نہیں ہوتے تو تا دم گفتگو ان کی ریپرزنٹیشن قومی صوبائی اور قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہے. ایک ایسے رہنما نے جو ایک خاص سیاق و سباق میں اس نے اپنے ریاکشن میں دکھ کا اظہار کیا اور پھر بعد میں اس پہ معذرت کر لی, تو میرا خیال ہے معذرت پہ بات ختم ہو جانی چاہیے. ہمارا جو آرٹیکل 19 ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جو آزادی اظہار کا جو حق دیا ہوا نا اس کو کئی جگہ سے گھیرا ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے قانون سازی کا کام ہونا بھی باقی ہے. ہماری جو عدالتیں بس جتنی تیزی سے چلیں گی تو وہاں پر نو ڈاؤٹ قانون سازی کی ضروریات بڑھیں گی, اور ہماری پارلیمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ عدالت کو بھی جب چلے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں, ایک ایسی ڈیموکریسی میں جہاں پر ہمیں ہر موضوع پر بات کرنے کا حق ہونا چاہیے, تنقید کرنے دیکھیں تنقید کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دنیا کے ان چند کانسٹیٹیوشنز میں ہے, دوسرے فورسز کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دینے دنیا کے ان چند کانسٹیٹیوشنز میں ہے جہاں پر جو آزادی رائے کا جو حق ہے نا اس کو مختلف طریقے سے کوالیفائی کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے نہیں, فلسفہ تو آپ نے بڑا زبردست بگاڑا, مگر الطاف حسین صاحب اس طرح کی تقریر ہے ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں الطاف حسین سے چڑ ہے تو بس پھر ٹھیک ہے. چڑ کی بات نہیں, اگر اس میں چڑ تھی, اگر ہمیں کئی سال فیصلے کرنے ہیں پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. نہیں چڑ نہیں ہے نا, کئی سال ہو گئے انہیں یہ کام کرتے ہوئے. وہ ایک نہایت موسیقی خیز بات کرتے ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے, اور پھر معافی مانگے. کیا یہ غلطی صرف الطاف حسین سے ہوئی ہے؟ جس سے بھی ہوئی ہو, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. جس سے بھی غلطی ہو وہ غلطی ہوتی ہے, ایک کی غلطی دوسرے کی غلطی کے جواز نہیں بنتا, وہ ڈٹرمنڈلی کرتے ہیں. باقی لوگوں نے بھی کی, جس کسی نے اس کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. کوئی جلد بازی میں نہیں کیا گیا, اور ان سے کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف بات نہ کریں, اور پاکستان سے زیادہ آزادی ہے کہاں؟ جو کوئی چاہتا ہے کہتا رہتا ہے. ہارون صاحب ایک محترم لیڈر سے اگر کہا جائے کہ آپ آئندہ یہ صفحے پہ لکھ کے دیں بیان حلفی کا آئندہ ایسے نہیں کریں گے, تو میرا خیال اس بات پہ ہمیں ذرا غور کر لینا. ہاں تو غور کرنا چاہیے نا بیان حلفی کہ میں غلط کام نہیں کروں گا. بیان حلفی یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی آزادی محدود کر دی جائے گی, آپ بات نہیں کر سکیں گے, آپ یہ نہیں کریں گے. ان کی پوری آزادی برقرار ہے, اس آزادی کا موضوع استعمال کریں. بالکل, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے. ٹیکنیکلی فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو دستور میں ترمیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, کیونکہ ہمارے جو دستور کا آرٹیکل ہے نا, جو دستور ہے وہ چاروں صوبوں کو اور فاٹا کو الگ الگ رکھتا ہے. اسی طرح پھر صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو کہہ دے کہ یہ قبائلی نہیں رہا اور اب اس کو ہم سیٹلڈ ایریا میں شامل کر سکتے ہیں. صدر یہ کام کر سکتا ہے, لیکن وہ سیٹلڈ ایریا کتنا ہوگا, کیسے ہوگا, کس سے جوڑا جائے گا, یہ صدر کے پاس اختیار تو ہے. جی لمبا پروسیس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے نا یہ مشورہ دینے سے پہلے اگر دستور پڑھ لیتے یا اور کسی اس طرح کا تکلف کر لیتے, کسی دستور پڑھنے والے سے رابطہ کر لیتے, تو انہیں پتہ چلتا کہ خود 4 اضلاع جو ہیں کے پی کے اندر وہ قبائلی ہیں اور صوبے کے زیر اہتمام ہیں.
अगर पहले वो उन्हें ठीक कर लें, उन कबायली इलाकों को ठीक कर लें, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो एक मैसेज ने नहीं कहा किबला आलम, सिर्फ खान साहब ने नहीं कहा, वहां के अरकान असेंबली कह रहे हैं, सेनेटर्स कह रहे हैं, वहां के नुमाइंदे कह रहे हैं, हो तो जो भी फैसला वो खूब सोच समझ के होने चाहिए, उसकी इम्प्लीकेशंस है। देखिए ये तो तय था शुरू से ही कि कबायली इलाके को बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। लियाकत अली खान के बाद 1951 के बाद ये प्रोसेस रोक दिया गया, वरना ये मसला ही ना होता। इस तरह तो नहीं चल सकता, उसको अलग सूबा बनाया जाए या इसका हिस्सा बनाया जाए, लोगों की मर्जी से ये काम किया जाए, बिल्कुल बनाया जाए, लोगों की मर्जी से किया जाए, और इस पे एक फुल फ्लैश डिबेट होनी चाहिए। इसके तमाम अवामल देखने चाहिए कि उसके लिए कोई खुसूसी कानून साजी की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, उसको मलहूज रखते हुए किया जाए। लेकिन हारून साहब अगर पाटा है, पाटा के जो इलाके हैं, मिसाल के तौर पे अब केपीके में सवात मलाकंड के जो इलाके हैं, कोहिस्तान का कुछ हिस्सा है जो पाटा यानी सूबे के जेर एहतमाम है, इसी तरह पंजाब के कुछ इलाके हैं, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी जो इस हवाले से जो पहला कदम हो सकता है वो ये कि सूबे अपने अपने इलाकों को खत्म करें, अपने अपने जेरे तमाम जो कबायली इलाके हैं उनको क्लियर करें और उनको कहें कि जनाब हम, और खासतौर पे ये काम बलूचिस्तान में तो बड़े पैमाने पे, अच्छा फाटा के छोटे पैमाने पे शामिल होने से क्या खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मसाइल बढ़ नहीं जाएंगे? देखिए ये तो फिर अगला क्वेश्चन है। देखिए जब स्टेट का स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। उस इलाके की सूरत हाल को मलहूज रखते हुए, जैसे आपने शरई अदालतें बनाई थी सवात के लिए, उसको मलहूज रखते हुए इलाकों के लिए अलग कानून साजी हो सकती है, लेकिन ये एक ओपन डिबेट के जरिए होने चाहिए, लोगों की राय मालूम करके होने चाहिए और पूरी प्लानिंग के साथ होने चाहिए। यूं ही नहीं है कि एक दिन आप सुबह उठे और एक फैसला कर दें और बाद में पछताते रहें कि हमने क्या किया। अच्छा हारून साहब, लेकिन वहां पे मशवरा जो है ना, अगेन वहां पे मशवरे के बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि सदर मुमलिकत को करना है, इसको इनिशिएट करना है, और सदर मुमलिकत बाकायदा जर्गों को बुलाएंगे और फिर उनसे मशवरा करेंगे कि जनाब आप आपने क्या करना है। मेरा ख्याल है कि सदर साहब अगर ये डिबेट शुरू करवा दें, जैसे अरुण साहब कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे। वक्त बहुत कम रह गया आपकी खबर की। जी मैं वो खबर भी मैं आपको देता हूँ, एक अच्छी खबर सदर साहब के हवाले से ये कि सदर मुमलिकत ने पिछले हफ्ते अपने तमाम लोगों का ईवान सदर के अमले का इजलास बुलाया और उन्हें हुक्म दिया, मशवरा नहीं लिया उनसे, और बड़ा अच्छा किया, हुक्म दिया कि जनाब अब आप उर्दू नाफिज कर दें अदालती फैसले के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अच्छा। तो फिर आगे से कुछ जाहिर है ढिलमिल, उन्होंने कहा जी किसी को आती नहीं, किसी को ये नहीं हुए, तो फिर ये तय पाया है कि जितने भी सदर तालीमी काम करते हैं, यानी जितनी यूनिवर्सिटियों के वो चांसलर्स हैं, जितने कहीं इस तरह के मामलात हैं, वो सारी खत्तो किताबत, सारे का सारा प्रोसेस 100% उर्दू में हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात। और बाकी जो प्रोसेस है वो आइंदा उन्होंने कहा है कि जनाब हम वक्फे से चलते हुए अल्टीमेटली कुछ अरसे के अंदर यानी 3 से 6 माह के अंदर पूरे का पूरा ऐवान सदर जो है वो उर्दू में काम करना शुरू हबीब साहब, उर्दू सीखना कितना मुश्किल है, यानी अंग्रेजी जो है वो सीखना मुश्किल है या उर्दू सीखना मुश्किल है। आप जो हम करना शुरू करेंगे, बिल्कुल देखिए आदमी दरिया में तैराकी सीखता है ना, खुशकी पे तो नहीं से करना शुरू करेंगे, तमाम इस्तिलाहात के तर्जुमे हो चुके हैं। बिल्कुल बेशक ये एक लेम एक्सक्यूज है कि जी उर्दू आती नहीं, भाई आप उसकी आदत डालेंगे, एक दिन एक इस्तिलाह सीखेंगे, दूसरे दिन दूसरी सीखेंगे, तीसरे दिन 200-400 इस्तिलाहात का मसला, शायद इससे भी कम। या इसमें आपके मातूब उलमा से अगर बात कर लें तो उलमा इस बारे में कहते हैं कि जनाब इस्तिलाह जो है वो किसी भी वक्त ऑइन की जा सकती है। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेमाल हुजूर ये मदरसों के उलमा नहीं कहते, ये माहिरीन लिसानियात कहते हैं, और ये काम अखबारों में भी होता है, बहुत से सब एडिटरों ने बहुत सी इस्तिलाहात, चूंकि उलमा का जिक्र है तो आपको बुरा लग रहा है। कल अल्लाह ने के बाद